مکہ اسلام کا مرکز ہے جہاں کی طرف اربوں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ ان سائنسی حقائق کے حیران کن پراسرار رازوں کو جانیں گے جو مکہ شہر میں ہزاروں سالوں سے موجود ہیں۔ ان پراسرار رازوں کا تعلق ایک نمبر سے ہے جس نمبر کو ریاضی دان حسن کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عظیم میتھمیٹیکل نمبر 1618 ہے جس نمبر کو اس کائنات کے خالق نے کائنات کے لاتعداد ایونٹس میں استعمال کیا ہے۔ اس نمبر کو لیونارڈو ڈا وینچی نے اپنی مشہور پینٹنگ مونا لیزا میں بھی استعمال کیا، جس تصویر کی آج بھی دنیا دیوانی ہے اور جس تصویر کی خاص بات مونا لیزا کی مسکراہٹ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا واقعی وہ دنیا کی خوبصورت ترین مسکراہٹ ہے تو آپ کہیں گے مجھے تو نہیں لگتا۔ پھر اس تصویر میں ایسی کیا خوبی ہے؟ اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ اس سوال کا جواب بہت سیدھا سادہ ہے اور وہ ہے 1618۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نمبر کا استعمال قدیم مصری پیرامڈز میں بھی ہوا تھا، یہاں تک کہ کئی مشہور آرکیٹیکچرل کام میں بھی اس نمبر کا استعمال ہوا ہے۔ مشہور ماہر فلکیات کیپلر نے اس نمبر کو ایک قیمتی خزانہ قرار دیا تھا، اور صرف پیرامڈز یا مونا لیزا کی تصویر ہی نہیں بلکہ بہت سی مشہور چیزوں کی مشہوری کی وجہ سے بھی 1618 ہی ہے۔ تو ایک نمبر کا بھلا مشہور چیزوں سے کیا تعلق؟ کیا ہے 1618؟ اگر آپ بھی اس پراسرار نمبر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چلیں، سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق انسان کے چہرے اور جسم کی خوبصورتی اسی نمبر کی بدولت ہے، اور یہی وہ نمبر ہے جو اس کائنات میں موجود ہر مخلوق سے انسانوں کو خوبصورت بناتی ہے۔ اس نمبر کو دنیا کا خوبصورت ترین نمبر بھی کہا جاتا ہے اور عرف عام میں یہ گولڈن ریشو کہلاتا ہے۔ اس گولڈن ریشو کا حسن کے معیار کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہم اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں کائنات کی ہر چیز میں ایک ترتیب، ایک توازن اور ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ ریاضی دانوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ انسانی اعضاء میں ایک تناسب پایا جاتا ہے جو بار بار حساب لگانے پر 1618 پر ہی رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری انگلیوں کی پوروں سے کلائی تک کی لمبائی اور کلائی سے کوہنی تک کی لمبائی کے درمیان نسبت 1618 کے قریب قریب آئے گی۔ کوہنی سے کلائی اور بازو سے کوہنی تک کی لمبائی کے درمیان میں بھی یہی نسبت ملے گی۔ اسی طرح ہماری ٹانگ کے دونوں حصوں میں بھی یہی نسبت موجود ہے۔ انسانی چہرے کی لمبائی اور چوڑائی کے درمیان میں بھی یہی نسبت ملتی ہے۔ ہونٹوں کے پھیلاؤ اور ناک کے پھیلاؤ میں بھی، تھوڑی سے منہ کے دہانے اور منہ کے دہانے سے ناک تک کی لمبائی، ناک سے اوپر پیشانی کی لمبائی اور پیشانی سے نیچے تھوڑی تک کی لمبائی میں ہر جگہ ہمیں 1618 کے قریب قریب کا تناسب نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ جدید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ انسانی ڈی این اے کی ساخت میں بھی یہ ریشو کار فرمان نظر آتی ہے۔ اسی لیے ریاضی دانوں نے اس گولڈن ریشو کو انسانی چہرے کے خد و خال میں حسن کے معیار کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ گولڈن ریشو کے اس قانون کی بنیاد دراصل ایک فارمولہ پر ہے جس کو فیبوناچی تسلسل کہا جاتا ہے۔ فیبوناچی 12ویں صدی کا ایک اطالوی ریاضی دان تھا جس نے اعداد کا یہ تسلسل دریافت کیا تھا۔ یہ تسلسل کچھ یوں کام کرتا ہے کہ آپ پہلے والے نمبر میں اگلا نمبر جمع کرتے جائیں اور پھر جو جواب آئے اس میں اگلا نمبر جمع کرتے جائیں، یعنی 1 میں 2 جمع کریں، 2 میں 3، 3 میں 5، 5 میں 8، 8 میں 13، 13 میں 21 اور یہ لامتناہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب آپ بڑے نمبرز کو اس کے چھوٹے نمبر سے تقسیم کریں، جیسے مثال کے طور پر 34 کو 21 سے تقسیم کریں تو آپ کو جواب ملے گا 1619، اور یہی جواب آپ کو اس پورے تسلسل میں ملتا رہے گا۔ نمبر جتنا بڑا ہوتا جائے گا جواب کی درستگی بھی اتنی ہی مستحکم ہوتی جائے گی، کیونکہ چھوٹے نمبر میں دہائی کے بعد کے نمبر میں معمولی فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے 1618 کو ایک سٹینڈرڈ گولڈن ریشو کے طور پر مانا جاتا ہے۔ یہ گولڈن ریشو ہی وہ جادوئی فارمولہ ہے جو آپ کو اس کائنات کی تمام چیزوں میں نظر آتا ہے، پھر چاہے وہ زندگی کا کوئی روپ ہو یا سیاروں کی گردش یا پھر سمندر کی لہریں۔ یہی ریشو وہ قانون ہے جو آپ کو غور کرنے پر ہر جگہ نظر آئے گا۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ کہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو،
اور قرآن میں 2 جگہ لکھا ہے کہ دنیا کی ہر شے کو ایک ناپ یعنی حساب سے بنایا ہے۔ یہاں کسی ایک ناپ یا حساب کا خاص ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ خاص حساب ایک خاص تناسب ہے جس پر دنیا بنی ہے۔ آج سائنس نے کائنات کے تقریباً ہر معاملے میں ایک خاص تناسب پایا ہے، اور وہ ہے 1.618۔ اب ان باتوں کو سمجھنے کے بعد کسی کے ذہن میں آیا ہو کہ اگر اس فارمولے کے حساب سے دنیا کے 2 حصے کیے جائیں تو وہ جگہ کون سی ہوگی جہاں 1.618 آئے گا؟ اس دنیا میں قطب شمالی یعنی نارتھ پول زمین کے محور کا بعید ترین شمالی نقطہ ہے۔ یہ آرکٹک اوشن کے اندر واقع ہے، جہاں سال میں 30 دن رات نہیں ہوتی اور 56 دن سورج لگاتار چمکتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے دنیا میں سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ ہے۔ اب نارتھ پول سے مکہ کی جانب کے فاصلے کو ناپا جائے تو یہ 7631.68 کلومیٹرز بنتا ہے، اور مکہ سے ساؤتھ پول کی جانب کا فاصلہ 12348.32 کلومیٹرز بنتا ہے۔ اب ان دونوں نمبرز کو تقسیم کریں تو اس کا جواب ہوگا 1.6180۔ یعنی اگر شمال سے مکہ کا فاصلہ ناپا جائے اور پھر مکہ سے جنوب کا، تو دونوں فاصلوں کا تناسب 1.618 ہے۔ یعنی خانہ کعبہ جنوب و شمال کے سنہرے تناسب میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مکہ شہر بھی دنیا میں اسی پوائنٹ پر موجود ہے۔ قرآن میں اس گولڈن ریشو کا معجزہ اس آیت میں موجود ہے جہاں پورے قرآن میں صرف ایک جگہ مکہ کا لفظ آیا ہے، جس میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جن کو سمجھ کر انسان قرآن کی سچائی کو مکمل طور پر جان سکتا ہے۔ گولڈن ریشو اور مکہ کے اس تعلق کا ذکر قرآن کی سورہ آل عمران کی 96 آیت میں ہے۔ اس آیت کے کل الفاظ کی تعداد 47 بنتے ہیں، اور 47 کو اگر گولڈن ریشو نمبر یعنی 1.618 سے تقسیم کیا جائے تو جواب 29 آتا ہے، اور یہ آیت شروع سے مکہ لفظ کے آنے کے بعد 29 الفاظ پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ میتھمیٹکس کو بنانے والا اور کائنات کی تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، جس نے اس گولڈن ریشو کے استعمال سے خانہ کعبہ کو زمین کا مرکز اور قرآن کو انسانوں کی فلاح کی کتاب کے طور پر نازل فرمایا۔ دنیا میں ایسی کئی چیزیں ہیں جو اس تناسب سے بنی ہوئی ہیں، جس میں کہکشاؤں سے لے کر کیڑے مکوڑوں کا ذکر آتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا قرآن کے مطابق ہر چیز کو ایک مخصوص پیمائش سے بنایا گیا ہے؟ قدیم دور کے لوگوں نے کہاں سے اس فارمولے کو حاصل کیا؟ یہ اس پراسرار تناسب کے متعلق ایسے سوالات ہیں جس کے جوابات کی دنیا کو ہمیشہ تلاش رہی ہے۔